اشعار کی تشریح۔ نظم نمبر 4، محنت کی برکات۔ بند نمبر 1، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اس بند کے مشکل الفاظ اور اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ مشقت، سخت محنت، جہاں دنیا، ذلت، رسوائی، بے عزتی، فضیلت، بزرگی، بڑھائی، اور بڑھائی کہتے ہیں برتری اور ترقی کو، نہال پودا یا درخت، فرما روائی حکمرانی کو کہتے ہیں، اور گلستان باغ۔ تشریح۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری کے موضوع میں اضافہ کیا اور شاعری کو بامقصد بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قومی، اخلاقی، مذہبی اور تعلیمی موضوعات کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل کے روایتی رنگوں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ سادگی، سچائی، مقصدیت آپ کے خاص رنگ ہیں۔ اردو شاعری کو ایک نیا رخ عطا کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ بلا شبہ جدید غزل کے بانی بھی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، حالی کی شاعری میں متانت، سنجیدگی اور تاثیر ہے۔ وہ دبستان دلی کے نمائندہ شاعروں میں سے ہیں۔ حالی اپنے اس پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنا لیا اور وہ محنت کرتے ہیں، انہی لوگوں کو آخرکار اس دنیا میں بڑائی اور عظمت ملتی ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی، اور نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر پاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے بھی پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ فرمان چڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچتا ہے وہ ان سب کی محنت کا ہی ثمر ہوتا ہے۔ قول حالی، برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھے فیض اسی کا ہے جاری، یہی ہے کلید در فضل واری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری، اسی سے ہے قوموں کی یا آبرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تو سب۔ نظم نمبر 4، محنت کی برکات۔ بند نمبر 2، نہ ابو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا پوری کچھ جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا، اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تم ہی پھر ابو نصر اور عبقری ہو۔ نو کہتے ہیں قسم کو۔ ابو نصر فارابی ایک بہت بڑے فلسفی تھے۔ ابن سینا ممتاز طبیب، مفکر، فلسفی۔ نرالا انوکھا، قدر والا، عزت والا۔ فکر سوچ، پریشانی۔ کسب ہنر صلاحیت پیدا کرنا، بچپن چھوٹی عمر سے۔ فارابی کی ابتدائی زندگی نہایت غربت اور تنگ دستی میں گزری، مگر غربت اور تنگ دستی اس کے علم و جستجو پر غالب نہ ہو سکی۔ ان کو ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے علم ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں اپنا بڑا نام کمایا۔ اسی طرح ابن سینا جو دنیا کے ممتاز طبیب، مفکر اور فلسفی ہیں، وہ جامع العلوم شخصیت تھے۔ ابن سینا کے نام پر ہی آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ یہ دونوں نامور ہستیاں اس لیے معزز اور معروف ہوئی کیونکہ انہوں نے بچپن ہی سے محنت کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ محنت کرنے والا انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئی کہ عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی محنت مشقت کرنے کا جذبہ موجود ہے تو تم بھی خود کو ابو نصر اور ابولی سے کم نہ سمجھو۔ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی بھی عزت و تکریم حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف محنتی شخص ہی پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ۔ نظم نمبر 4، محنت کی برکات۔ بند نمبر 3، اسی طرح یہاں اہل ہمت ہے جتنے، کمر بستہ ہے کام پر اپنے اپنے، جہاں کی ہے سب دھوم دھام ان کے دم سے، فقیر اور غنی سب تو فعل ہے ان کے، بغیر ان کے بے ساز و سامان تھی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویران تھی مجلس۔ الفاظ معنی۔ اہل ہمت حوصلے والے لوگ، کمر بستہ تیار، دھوم دھام شان و شوکت، پھیلی ماتحت، غنی امیر دولت مند، ویران اجڑا ہوا۔ حالی کہتے ہیں کہ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی انسان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، نہ ہی عزت و تکریم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے پودے بڑے ہو کر تناور درخت بن جاتے ہیں، اسی طرح محنتی شخص پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی محنتی لوگ ہیں
سب اپنے اپنے کام میں محنت کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی رونقیں اسی طرح کے محنتی لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی مفلس، فقیر، امیر اور مالدار لوگ ہیں، سب ان محنتی لوگوں کے ذریعے ہی اپنی تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رات دن کی کوششوں اور محنتوں سے ہی انسان نے مختلف ایجادات کی۔ آج جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، بجلی، ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے ہی ایجاد ہوئی ہیں۔ ان محنتی لوگوں کے بغیر یہ دنیا اس قسم کے سامان سے خالی رہتی۔ اگر یہ لوگ اس دنیا میں نہ ہوتے تو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی رونق نہ ہوتی اور دنیا ان محنتی لوگوں کے بغیر ویران ہو جاتی۔ اگر انسان نے محنت نہ کی ہوتی تو ہم کس طرح مہذب، ترقی یافتہ، متمدن لوگ بن جاتے۔ دنیا جو ایک ویران جگہ تھی، محنتی لوگوں کی وجہ سے گلزار میں تبدیل ہو گئی، ورنہ دنیا ویران اور بنجر جگہ ہوتی۔ گلستان، باغ، مکان، بازار، نظارے، سب کچھ انسان کی محنت کا ثمر یعنی پھل ہے۔ نظم نمبر 4، محنت کی برکات۔ بند نمبر 4، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک وہ کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، یہ ہیں عاجزی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ بشر، انسان، لازم، ضروری، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، سنوارنا، ٹھیک کرنا، عارضی، غیر مستقل وقتی، آڑے وقت، مشکل وقت، سدا، ہمیشہ، ہانکو، چلاؤ۔ حالی اس بند میں فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی محنت کرتا ہے وہی ترقی اور پھر عروج حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا سہارا مت تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سب کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سہارے ہیں سب کے سب عاجزی ہیں، کمزور ہیں۔ ایسے تمام سہاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے سہارے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی انسان کو مشکل وقت پڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ارد گرد سہارے مت تلاش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنی محنت اور مشقت جاری رکھے۔ دنیا میں یہ رونق، خوبصورتی، مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی جس نے محنت اور مشقت سے کام لیا ہے، اور ایک کاہل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا۔ وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنے۔ محنت ایسی صلاحیت ہے جس کا پھل ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ بقول حالی یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھے فیض اسی کا ہے جاری۔ نظم نمبر 4، محنت کی برکات۔ شعر نمبر 5، ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ہے ان سے، نجابت ہے ان سے، شرافت ہے ان سے، شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ہے ان سے، جفاکش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے پید ذلت میں پنہاں۔ شان و شوکت، آن بان، عزت مرتبہ، وہاں چاہنا پید راز، ذلت رسوائی، نجابت شرافت بزرگی، فخر ناز، جفاکش مہندی پنہاں چھپا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت اور محنتی لوگوں کی وجہ سے حاصل کی ہیں۔ محنت ہی سے انسانوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا، اور محنت کی وجہ سے ہی انسان سمندروں کی تہہ تک پہنچا۔ محنت سے ہی نئے نئے ملک دریافت ہوئے، محنت کی وجہ سے ہی انسان نے بلند و بالا عمارت کھڑی کی، اور محنت ہی کی وجہ سے انسان کو عزت ملی۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ان محنتی انسانوں کی وجہ سے ہی خیر و برکت ہے۔ ان محنتی انسانوں کی بدولت ہی اقوام دنیا بلند مقام پر فائز ہیں، اور انہی محنتی لوگوں کی بنا پر ہی قوم یا ملک ترقی یافتہ ممالک کے سامنے نظر آتا ہے۔ محنتی انسان سے ہی دنیا میں شرافت، عزت اور بزرگی قائم ہے۔ حالی اس محنت کے فلسفے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں
کہ محنت ہی انسان کو عزت سے نوازتی ہے، اسی محنت سے ہم اپنا نام بلند اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی عظمت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ جو شخص محنت سے پیار کرتا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محنت کرنے والے اگر تم عزت کمانا چاہتے ہو، کیونکہ عزت اور ناموری کا جو راز ہے وہ پاری میں چھپا ہوا ہے۔ بقول شاعر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ محنت سے خون میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور پیشانی پر پسینہ چمکتا ہے، دلوں میں محنت کی عظمت جھلکتی ہے اور مزید اجاگر ہوتی ہے۔ بے شک محنت زندہ قوموں کی بڑائی کی علامت ہے۔ بقول حالی برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھے فیض اسی کا ہے جاری۔ یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری۔ اسی سے ہے قوموں کی نا آبرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تم سب۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔